سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالنے کا صحیح حقدار اگر کسی کو دیکھا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ اسی طرح پھر ناظرین، ان لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منائے، خوشیاں مناتے ہیں، شیرینیاں بانٹتے ہیں اور ایک مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، نہ کہ رجب کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ کہانی شریف نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی ان کے مذہب کی کسی معتبر کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے اس معاملے کی، ان کنڈوں کی، کہ جن کو رجب کے کنڈوں کا نام دے کر جو ہے اہل بیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر جو ہے اپنے مذہب کو چلایا جاتا ہے۔ رجب کے کنڈوں کا تعلق اسلام سے قطعاً نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ محمد سے ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف روافض کی گڑی ہوئی بدعات اور خرافات ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب 60 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی شخصیت کے جنہوں نے میدانوں کے اندر دشمنان اسلام کو ناکوں چنے چبوائے ہوں، اسلام کا پرچم جو ہے آدھی دنیا پر لہرا دیا ہو، تو دشمنان اسلام ان کی وفات پر خوشی کا اظہار نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے امیر المومنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند گزارشات کریں گے، اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلق مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رافضیت اور خارجیت کو جڑ سے کاٹ دیا۔ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں زبان نبوت سے دعائیں ملا کرتی تھیں، ایسی شخصیت کے جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ایسی شخصیت کے جن کے ہاتھ پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے بیعت کی تھی، اور ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دشمنان اسلام کو ناکو چنے چبوائے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب 60 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی شخصیت کے جنہوں نے میدانوں کے اندر دشمنان اسلام کو ناکوں چنے چبوائے ہوں، اسلام کا پرچم جو ہے آدھی دنیا پر لہرا دیا ہو، تو دشمنان اسلام ان کی وفات پر خوشی کا اظہار نہ کریں؟ تو یقیناً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو اہل اسلام کے لیے غم اور ملال کا دن تھی، تو وہیں یہ دشمنان اسلام کے لیے آج بھی خوشی کا دن ہے، اور وہ اپنی خوشی کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں کہ اس دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ جیسا کہ یہ چند حوالہ جات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے مسار الشیعہ، صفحہ نمبر 59 ہے، اور لکھنے والے ہیں شیعہ عالم شیخ مفید۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَهُوَ يَوْمٌ مُسَرَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَحُزْنٌ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ، کہ یہ دن جو ہے مومنین کے لیے مسرت کا دن ہے، اور اہل کفر اور سرکش لوگوں کے لیے غم کا دن ہے۔ دیکھیں کس قدر ان لوگوں کے سینوں کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے امیر المومنین کے متعلق، کہ جو اہل بیت کے بھی امیر ہیں، جو صحابہ کرام کے بھی امیر ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے متعلق یہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اور اسی طرح ہم پوچھتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو ان رافضیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بڑا اتحاد کا چورن بیچتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے متعلق دیکھیں یہ لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کفر کے لیے یہ غمی کا دن ہے، کہ صحابی رسول کی وفات پر اگر کوئی غمی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، سیدھا اس کو کفر کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جانب تم لوگ جو ہے اتحاد کا چورن بیچ رہے ہو، اور دوسری جانب اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو تمہیں وہ مسلمان بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یقیناً صحابہ کرام کی وفات پر اہل اسلام ہی غم کا اظہار کرتے ہیں، اہل ایمان جو ہیں صحابہ کرام کی وفات کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب اقبال الاعمال، اس کا صفحہ نمبر 173 ہے، علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن طاووس لکھنے والے ہیں۔ تو یہ شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے رجب کے مہینے کی فضیلت لکھتا ہے الیوم الثانی والعشرون منہ سنۃ 60 من الہجرۃ اہلک اللہ احد فرائنۃ ہذہ الامۃ معاویۃ بن ابی سفیان، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ناظرین، یہ ان لوگوں کا بغض، حسد اور کینہ ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق،
کہ ان کی وفات کو جو ہے اپنے لیے خوشی کا دن سمجھتے ہیں اور ان کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر جو ہے ان کا بغض، حسد، کینہ جو ہے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی وفات کے اوپر کس قدر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے متعلق اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے لکھتا ہے فَيَسْتَحِبُّ صِيَامَهُ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَىٰ هَلَاكِهِ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور کس ہستی کو فرعون کہا جا رہا ہے کہ جن کے ہاتھ پر نواسۂ رسول نے بیعت کی ہوئی ہے، کہ جن کے حوالے اپنی حکومت، اپنی خلافت جو ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں ان بدبختوں سے کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سمجھتے ہیں، وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بندے کے حوالے خلافت کر دیں؟ ہاں یقیناً ان کے دلوں کے اندر تو یہ حسد، یہ بغض بھی کوڑ کوڑ کر ان کے خلاف بھی بھرا ہوا ہے، اسی لیے تو آج حسینی حسینی کے نعرے تو لگتے ہیں لیکن حسنی کا نعرہ کوئی بھی لگاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ یہی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالنے کا صحیح حقدار اگر کسی کو دیکھا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ تو اسی طرح پھر ناظرین ان لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منائے، خوشیاں مناتے ہیں، شیرینیاں بانٹتے ہیں اور ایک مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کیوں نہ جاہل عوام کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے، تو انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی کہانی گڑھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عام پبلک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ ایک بہت بڑا جھوٹ انہوں نے گڑھا، کہتے ہیں جی 22 رجب کے دن جو ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، لہذا اس خوشی میں ہم جو ہے شیرینیاں وغیرہ بانٹتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ عام پبلک جو ہے، مسلمان جو ہے، یقیناً ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت سے محبت ہے اور جعفر صادق رحمہ اللہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ایسے لا علم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ جن کو اس معاملے کی حقیقت کا علم نہیں تھا، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے یہ کہانی سنانی شروع کر دی۔ کہتے ہیں جی جعفر صادق رحمہ اللہ جو تھے ایک دن جا رہے تھے اور وہاں پہ ایک لکڑہارے کی بیوی جو تھی وہ صفائی کر رہی تھی، اور وہ خادمہ عورت تھی، اور لکڑہارا جو تھا وہ بیچارہ بڑا غریب انسان تھا، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بیچارہ غریب تھا۔ تو اس کی عورت جو ہے بادشاہ کے وزیر کے گھر کے سامنے صفائی کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ افراد تھی۔ انہوں نے پوچھا جی آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی آج 22 رجب ہے۔ تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا آج 22 رجب ہے، 22 رجب کو تو میں پیدا ہوا تھا، لہذا میری پیدائش میں جو رجب کے کنڈے بنا کے تقسیم کرے گا، شیرینیاں بانٹے گا، تو اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، اس کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے سنا اور جا کر لکڑہارے کو بتایا، پھر اس نے ایسے ہی کیا کہ 22 رجب کو کنڈے دیے تو اس کی ساری مشکلات دور ہو گئی، اور وہ اتنا امیر ہو گیا، اتنا امیر ہو گیا، اتنا اس کے پاس مال و دولت آ گیا کہ اس نے وزیر کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا محل بنا لیا۔ تو یہ ہے وہ کہانی شریف جو عام پبلک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے سنائی جاتی ہے، یعنی جھوٹ بول کر عام لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملانے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ کہانی شریف نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی ان کے مذہب کی کسی معتبر کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک قصہ اور جھوٹی کہانی ہے جو لوگوں کے دماغوں کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور اس کہانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، نہ کہ رجب کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور یہ بات بھی ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے جواہر التاریخ علی القرآنی کی کتاب ہے، اور اس کی 5 نمبر فصل کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، شوال کے مہینے کا متعلق بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن رجب کا مہینہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور ان میں سے جو سب سے اتھینٹک بات ہے، جو معروف قول ہے، وہ یہی ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، بحار الانوار، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 5 اور 6 ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ حقیقت ہے اس معاملے کی، ان کنڈوں کی، کہ جن کو رجب کے کنڈوں کا نام دے کر جو ہے اہل بیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر جو ہے اپنے مذہب کو چلایا جاتا ہے، اور عام پبلک کو بھی جو ہے
صحابہ کرام کے خلاف اپنے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے تو یاد رکھ لیجئے رجب کے کنڈوں کا تعلق اسلام سے قطعاً نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ محمد سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف روافظ کی گڑی ہوئی بدعات اور خرافات ہیں، اور صحابہ کرام سے دشمنی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ عام پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا را ایسی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے پکی اور سچی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔